बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सामिया खान नाम है मेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 4 महदूद से नॉलेजेस दिए हैं। उस रब के सदके जाऊं जिसने मेरी पेशगोइयों का 100% का रिकॉर्ड बना दिया इस साल, पिछले साल में। इसके बावजूद मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये गाइडलाइन है, ये 70 to 75% ये गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। जिस तरह नेविगेशन आपको गाइड करती है कि इतने मिनट में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रब को पता है कि वो गाड़ी या वो सवारी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो देखिए, साइंस इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बता दे कि कहीं पे रास्ते में कड़च भी हो सकता है। सफ़र ही एक मेरे हमारे जानने वाले गाड़ी चलाते चलाते वो बंदा फेंट हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, गाड़ी चलाते चलाते, वो तो खाली रोड थी कि वो दाएं बाएं गाड़ी बच के जब रुकी है, फिर थोड़ी देर के बाद उनको होश आया जब गाड़ी दरख्त के साथ हिट होती है, अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। तो ये गुमान रखना कि जो है मैं बहुत ही अक्ले कुल हूँ, ये इंसान के अल्लाह ने बहुत ही पर काट के रखे हुए, अगर हम समझें इस बात को। तो जो है, जिस तरह नेविगेशन का काम होता है, महकमा मौसमियात आपको अलर्ट्स जारी कर रहा होता है, इसी तरह ये सितारे वार्निंग जो है दे रहे होते हैं, अच्छा होने की भी। लेकिन याद रखिए, अच्छा भी रब के हुक्म से ज़मीन पे होना है और बुरा भी रब के हुक्म से होना है। इसीलिए अच्छा होने के लिए दुआ करनी है, बुराई से बचने के लिए अल्लाह की अमान मांगनी है। तो दोनों चीज़ें कंडीशनल है रब के हुक्म के साथ। ये प्लीज़ ये पॉइंट कभी भी मत भूलिएगा कि कोई सितारा बाहर की खबर दे सकता है, आपके अंदर वो तवानाई होनी चाहिए, रब की तरफ से हुक्म होना चाहिए कि उसकी कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते 100% कि अगर जुपिटर ऐसा आया तो वो करके ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मांगते रहो। उनको यही पसंद है, मांगना, अपने बंदे का अपने साथ जो है इबादत के लिए उनके पास हज़ार हा फरिश्ते हैं जो कि गलती भी नहीं करते, अल्लाह की पाकी और सुबहानी बयान करते हुए। आप दुनिया में, मैं अगर आप लोगों को इस साल का एक मैसेज देना चाहूँ, अगर इस साल का एक रेजोल्यूशन देना चाहूँ, यकीन करके देखिए कि आप अपनी नीयत के ऊपर काम करके देखिए। अगर आप अपनी नीयतों को साफ रखना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी जो है नेकी करते हुए या जो है वो करते हुए सिर्फ अपनी नीयत को साफ करके देख लें, फिर देखें कैसे रास्ते आसान होते हैं। मेरा रब पानी में से भी आपके लिए रास्ते बना देगा, वो किसी चीज़ के सदके भी आपके लिए रास्ते बना देगा, अगर आपने अपनी नीयत पे, क्योंकि देखें, हमारा जो रिलीजन है जिसमें हम पैदा हुए हैं टोटल नीयत पे बेस्ड है। हमने एक ही तरह की हमारी नमाज है, नवाफिल हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ है, लेकिन हमें नीयत करनी पड़ती है। नीयत का क्या मकसद है? हमने इन फरिश्तों को बताना है कि हम अब फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, अब हम नफल पढ़ने लगे, अब हम वितर पढ़ने लगे। रोज़ा खोलनी है तो नियत करनी है, रोज़ा रखना है तो नियत करनी है, नमाज शुरू करनी है तो नियत करनी है। तो नियत का कितना दारो मदार है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी 2023 की हाइलाइट्स कोशिश की है कि आपको दे सकें, आपके लिए कुछ ज़्यादा राह, खिज़र राह बन सकें, अल्लाह ने अगर तौफीक दी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2022 भूचाल वाला साल था। मैं कहती थी कि इनकलाबी तब्दीलियों वाला साल है, ये एक रैपिड तब्दीलियों वाला साल है। आज इस साल से गुजर के जो हम में से 2023 में जा रहे हैं, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे कि हम गाजी हैं रब के हुक्म से। क्योंकि इतनी मुश्किलात वाले साल में, जिसमें पाकिस्तान में ने तो सैलाब ने तबाही पुट के रख दी जो है, और आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब भूल चुके हैं उनको, वो कहाँ गए, कोई कैमरों का रुख दोबारा उस तरफ नहीं हुआ। तो खैर, अल्लाह ताला है संभालने वाला, अल्लाह ताला ने इंसान के बस में तो रखा ही नहीं है किसी को। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं रब के हुक्म से 2023 में। एक हाइलाइट्स बनाने का इरादा किया है आप लोगों के लिए। कुछ सितारे जो कि 19 जनवरी
22 से तूफान मचाने के लिए आए थे, 2023 में उन्होंने वो जगह छोड़ देनी है, वहाँ से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। कुछ नए सितारों की पोस्टिंग्स तैनातियाँ होंगी, वो क्या ब्लेसिंग्स देंगी आपको कुछ की तो 20 दिसंबर से हो गई हैं, 20 दिसंबर 2022 को हो गई है, और फिर जून में एक तब्दीली बनेगी। तो ये वाला साल 2 नशिस्तों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये 12 सितारों को कहाँ किसी को क्या फ़ायदा देगा, क्या ब्लेसिंग्स देगा, उसके लिए हमें सुनना तो ज़रूरी है। और वो लोग जो ज़ाती तौर पे, ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं, वो लोग जो अपनी ज़ाती रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर है मेरी स्क्रीन पे, 0302 नेटवर्क कोड है, नंबर है 444771। इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, जो है विजिटिंग भी, टेलीफोनिक भी। तो ये नंबर आपकी मदद करेगा टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक होने के लिए। तो यहाँ पे आप राब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल भी बनाया है, ये नंबर आपको शिकायत यहाँ से मिल रही है तो 0306 कोड है, नंबर यही है। आप इस नंबर पे अपनी शिकायत जो है वो लगवा सकते हैं। तो जो शिकायत, बार बार मैं कहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। फिर जब मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों को सलाम है, व्हाट्सएप की एक लाइन होगी, यार यही बात आप टेक्स्ट पे लिख दीजिए ना, मैं व्हाट्सएप नहीं रीड कर सकती। कोई 1000 व्हाट्सएप आ जाए, मुझे बताएं मैं कैसे उसको पढ़ सकती हूँ। तो मेरे साथ कुछ तो ताउन कीजिए, मैं हर फ्रंट पे अकेली औरत हूँ जो जिहाद कर रही हूँ ज़िंदगी का। तो मेरा बाजू बनिए ना, मेरे साथ मेरा साथ दीजिए इस चीज़ में। बहुत सारे बहन भाई जो 2023 की इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहें, तो भी इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होगी। ज़रा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नए साल पे एकदम रश आता है हम पे। जो है टेलीविज़न का भी रश आता है, जैसे वो नात हुआ का सीज़न होता है ना रमज़ान में, हमारा ये वाला सीज़न होता है कि नए साल। हालांकि मैं सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पेशगोइयों का तसलसल जारी है इस साल भी, वो वही है, गुज़श्ता से पेवस्ता का सिलसिला है, तो शायद मैं अभी तो उनको भुगतूंगी कि जो पेशगोइयाँ मैंने दी हुई हैं। मोनोलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी थी। इसको बिल्कुल ये ना समझिए, इसको शिर्क ना समझिए। शिर्क वहाँ आता है जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़, धागे, जादू टोनों की बात करते हैं। हम तो रहनुमाई ले रहे हैं, रहनुमाई लेने में ना आपका ईमान ख़राब होने जा रहा है, ना अपना ईमान कमज़ोर करें, ना मुझे ईमान से खारिज करें, वरना वो तो सीधा सीधा ईमान से खारिज होने वाली बात है कि अगर मैं उस काम में पड़ जाऊँ। मैं तो बार बार आपको कहती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपकी नसीब से मिलनी है और आपकी दुआ से मिलनी है। अगर कोई आजमाइश आनी है तो वो भी हमारी अपनी कुछ अमाल की सख्तियाँ कह लीजिए, कुछ तकदीर की सख्तियाँ कह लीजिए। साथ ही तकदीर बनाने वाले ने कहा है कि मेरा गिला मखलूक के आगे मत करो, अपनी तकदीर को कभी बुरा मत कहो। आप सोचिए, जितना मैंने हम्बल लोगों को अल्लाह का शुक्रगुजार होते देखा है, मैंने बड़ी बड़ी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ब्लेस्ड लोग हैं, उतना ही मैंने उनको क्रिपिंग करते देखा है। अजीब ही अल्लाह की शान बेनियाजी है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो रहे होते हैं। शुक्र अल्लाह, और शुक्र करने से नेमतें बहुत बढ़ती हैं। खैर, अब हम बहुत, मैंने आपका सर खा लिया, लेकिन नया साल था, कुछ कहना, कुछ बात करना भी आपसे ज़रूरी था। और मेरा जो है ये हाइलाइट्स होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात के लिए आपकी दुआएं मुझे हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए लाएंगी। तो मुकम्मल दुआओं के लिए जो है ना, वो आपने मेरा आना अपने साथ मांगना है, ताकि मैं आपके साथ जो है काम कर सकूं, आपके साथ चल सकूं, और मैं अपना फ़र्ज़ उसी तरह अदा करती रहूं जिस तरह हमेशा करती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इतना एक्सटेम्पोर बोलना, उसमें गलती का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो जब रब ताला दरगुजर कर देते हैं, अब हम ताख़ीर किए बगैर, हर सितारे को अपनी हाइलाइट्स मिलेंगी 12 महीनों की। ये एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मेरा काम करने का मोराल भी बढ़ेगा।
اب تاخیر نہیں کرتے اور ملتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہر ستارے کے 12 ہائی لائٹس کے ساتھ۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویکلی نہیں چھوڑ سکتے آپ، یہ صرف ہائی لائٹس ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے 12 ستاروں کو اور اپنے پیاروں کے ستاروں کو بھی پڑھیے، اور ہمارے لیے مزید ہماری فیملی میں اضافہ کیجیے، میری لاؤنج کی رونق بڑھائیے۔ میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ یو پیپل آر مائی اسٹرینتھ، یو پیپل آر مائی لائف لائن، یو پیپل آر مائی فیملی۔ تو یہ جو ہے اس لاؤنج کی رونق آپ لوگ ہیں، آپ ہیں تو میرا لاؤنج آباد ہے۔ تو اب کرتے ہیں انشاءاللہ 12 ستاروں سے، 12 مہینوں سے ملاقات، 12 ستاروں کی ملاقات کراتے ہیں 12 مہینوں سے۔ تو جی میرا خیال اب تاخیر نہیں کرتے، اپنا اپنا ہوروسکوپ سنتے جائیے گا۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں فے، انگلش میں ایف سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کیسے 2022 کو اینڈ کریں گے اور 2023 کیسے کرے گا ہمارے سیجیٹیرینز کا پرتپاک ریسیپشن۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم تاریخوں پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ 26 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک اگر کہیں ٹریولنگ کرنی ہے سیجیٹیرینز، کوئی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ریزالو کرنا ہے، کوئی بچوں سے ریلیٹڈ خوشی بھی بنتی ہوئی نظر آتی، ہو سکتا ہے کسی بچے کی شادی ہو رہی ہو یا کسی بچے کی دنیا میں آمد ہو رہی ہو، تو الحمدللہ بخت والے حالات ہیں آپ کے لیے بنے ہوئے۔ اور 31 دسمبر تک اینڈنگ بھی میرے رب نے اچھی رکھی ہوئی ہے۔ 1 اور 2 جنوری میں جب ہم پہنچتے ہیں 2023 کی، تھوڑے آپ ہمیں ذرا تھکے ہوئے سے لگ رہے ہیں، تھوڑے آپ ہمیں انڈر پریشر لگ رہے ہیں۔ یہاں پہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی، آپ کو جمپ لگے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجلی آئی بجلی گئی والی جو سٹوری میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کرتی ہوں۔ تو 1 اور 2 جنوری کی جو تاریخیں ہیں تھوڑا سا نا انڈر پریشر کر رہی ہیں، یا کام سے بے چینی ہو سکتی ہے، یا صحت پہ، یا کسی ملازم کا سٹریس ہو سکتا ہے، یا کسی کو ورکر کا غصہ پریشان کر سکتا ہے۔ کیا ہوگا یہ غیب کا علم ہے جو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ 2 دن تھوڑا سا پریشر انڈیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن معمولی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے 3 جنوری سے پھر ایک پیارے موڈ میں نظر آتے ہیں تو یہ 2 دن کی تھوڑی سی سستی سی ہو سکتی ہے ستارے کی۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ اس وقت سیجیٹیرین جو ستاروں کی گلیکسی ہے 22 دسمبر سے جو شروع ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے اگر کوئی بلیسنگ کر رہی ہے نا تو وہ کر رہی ہے اللہ کے فضل سے خانہ مال میں، خانہ آپ کے جو آپ کا فائنینشل ہاؤس ہے اس کے اندر ستاروں کی بلیسنگ ہمیں کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ منو سلوا کی طرح آپ کے پاس پیسے آ سکتے ہیں، کہیں سے کوئی ریکوری بھی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کہیں سے پیسوں کا بخت لگا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کیونکہ ایسا ہی ہو، یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سارے ستارے اکٹھے ہیں جو کہ آپ کو فائنینسز سے ریلیٹڈ کوئی ریلیف، کوئی خوشی دے کے جانے کے ان کے امکانات موجود ہیں۔ رشتہ داریاں سسرال کی ہیں، خاندان کی ہیں، گھر والے ہیں، اللہ پاک کے فضل سے معاملات انڈر کنٹرول ہیں۔ صحت کے معاملات یا جو ہے وہ آپ کے آگے کیا کہتے ہیں جاب کے معاملات، سوئنگز تھوڑے سے رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کوئی پریشانی والی سچویشن اس میں بھی نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے، کیونکہ دیکھیں اب ستارہ یہاں پہ رہ گیا اکیلا، پہلے تو ایک ستارہ پروٹیکٹ کر رہا تھا سیجیٹیرینز، لیکن 22 دسمبر سے شروع ہونے والا وقت اب آپ کو اپنی ازدواجی زندگی، اپنے کاروباری ریلیشنز میں جارحانہ سٹائل نہیں اپنانا، مشتعل نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، سکور سیٹل کرنے کے لیے بڑا ہی پیارا وقت ملے گا۔ صرف 1 جنوری اور تحمل سے گزار لیجئے۔
یقین کریں اس کے بعد آپ کو جب ریوارڈ ملے گا تو آپ خود ہمیں فیڈ بیک دے کے بتائیں گے. 1 جنوری آپ نے اور تحمل سے گزارنا ہے. جارحانہ رویہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ کے رشتے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جارحانہ رویے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. کہیں نہ کہیں دماغی طور پہ سٹریس اب آپ شکر ہے اللہ کا، یہ میں منحوس کہنے کو بھی نہیں دل چاہتا، رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، لیکن اب وہ وقت دور نہیں جب یہ ستارے آپ کی جان چھوڑ دیں گے یہاں پہ، اور آپ یہاں سے نکلتے ہوئے ان کرائسس سے نظر آتے ہیں ہمیں. تو یہ بالکل آپ کی جان چھوڑ دیں گے. تھوڑا سا ایک اور یہاں پہ رہ گیا ہے کام کہ اس انگزائٹی کے ساتھ ابھی بھی فائٹ کرنا، جس کے لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، آپ نے کسی سائیکیٹرسٹ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا. انشاءاللہ لاہور کا میں بار بار کہتی ہوں، لاہور کا ورد کریں، خود بخود آپ سیکیور ہوتے چلے جائیں گے. اور جو ہے باقی انشاءاللہ صرف یہ اس ایک چیز سے آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور اپنی جو زندگی ہے، آپ کی میرٹ لائف اگر ہے تو بھی آپ نے احتیاط سے چلنا ہے، اگر ہونے میں ہچز آ رہی ہیں تو بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ انشاءاللہ 1 فروری سے معاملات یوں آپ کی گرپ سٹرونگ ہو جائے گی. یقین رکھیے گا اپنی قسمت پہ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی، اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون، یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زیبرے والے سے جس کے نام شروع ہوتے ہیں، تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں، یعنی کیپریکونین سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو کیپریکونینز دیکھتے ہیں کہ کیسا ختم ہوگا 2022 اور کیسا استقبال ہوگا 2023 میں. تو اب ہم پہنچتے ہیں کیا ہمیں ستارے آپ کے لیے میسج دیتے ہیں. یہاں پہ جو ہے 26-27 کی جو 2 تاریخیں ہیں، اللہ کرے کہیں سے فائنینشل سے جو ریلیٹڈ ہے کوئی اچھی خبر آئے، کہیں سے کوئی آپ کی ریکوری ہو جائے، کہیں سے آپ کے رکے ہوئے پیسے آپ کے پاس آ جائیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر جو ہے ریگارڈنگ آپ کے فائنینسز آنی چاہیے. دین 28 29 اینڈ 30 اینڈ 31 کی جو 2 تاریخیں ہیں دسمبر کی، اینڈ آف کورس 1 جنوری 2023. کرم اللہ کا کیپریکونینز آپ بھی سیف زون میں ہیں. رشتہ داریوں کے جو معاملات ہیں ان میں بھی، اس میں بھی ستارہ سیف ہے. جو ہے سبلنگز، ماں باپ، آپ کی لو لائف، ہر جگہ پہ آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، اللہ کے فضل سے ستارہ جو ہے وہ سیف ہے، رب کے حکم سے سیف زون میں ہے. تو الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ بھی بالخیر ہونے جا رہے 2022 کا، اور ریسیپشن بھی بہتر ہونے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی رومانٹک پارٹنر آپ کے لیے کوئی پیاری سی بسم اللہ کرے، یا آپ کے لیے جو ہے وہ بچوں کی طرف سے کوئی خوبصورت جھونکے اس میں نظر آتے ہیں ملتے ہوئے. اب ہم آگے جہاں پہ ہمیں آپ کو وارننگ دینی ہے کیپریکونینز، اپنی ہیلتھ کو جنوری میں بھی بہت خیال رکھنا ہے. آپ نے اپنی جاب جو ملازمت میں ہیں کیپریکونینز، آپ نے جاب میں بھی بہت ویجیلنٹ رہنا ہے پورا جنوری، کوئی غلطی نہ ہو. جو کلیگس ہوتے ہیں کسی کو موقع نہ ملے مینوپولیشن کرنے کا آپ کے اگینسٹ، یا جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بیک سٹیبنگ کرنے کا کسی کو موقع نہ ملے. تو بہت ویجیلنٹ رہنا ہے. صرف 1 جنوری کا مہینہ، پھر اتھوں بھی تاری جان چھوٹ جائے گی یا آپ کو ریلیف مل جائے گا. اس کے علاوہ جب میں آگے دیکھتی ہوں تو دوستوں کو بھی میں آپ کو بار بار وارننگ دے رہی ہوں کہ دوستیاں اگر تو بچانی ہے، کیونکہ نعمت ہوتے ہیں دوست، تو پھر بڑی خندہ پیشانی سے دوست کو برداشت کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، ہو جائے گا گزارا اور دوست مل جائیں گے، تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن ابھی جب میرا تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے دوست کو بچائیں، تاکہ جو ہے دوستیاں نعمت ہوتی ہیں، اور اللہ پاک سب کے دوست یار ان کے لیے سلامت رکھے، اور دنیاوی خواہشات
اب آپ نے، میں نے کہا تھا اپنی کوشش نہیں چھوڑنی. 2023 وہ والا سال ہوگا جو آپ کی دنیاوی خواہشات کو رب کے حکم سے پورا کرے گا. اس وقت جو ٹائم کی بلیسنگ ہے، اچھے پارٹنرز بن سکتے ہیں کاروبار میں. اچھے پارٹنرز جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے، یا نئے الائنسز بن سکتے ہیں. ازدواجی زندگی میں سکون کی انڈیکیشن ہو رہی ہے. اور سب سے جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے جو ہے وہ معاملات وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں، کہ شادی کے معاملات جو ہیں کیپریکونینز، اس وقت بہترین سول میٹ ملیں گے. اچھے خاندان بھی ملیں گے، اچھے بر بھی ملیں گے. اور فائنینسز میں بھی ستارہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو کئی فرنٹس پہ زندگی میرے رب کے حکم سے آپ کے لیے آسان بھی ہے. یہ تھا جی ہمارے کیپریکونینز کے، کیونکہ پورا ہفتہ ہی آپ تو سیف زون میں ہیں. 26 دسمبر سے لے کے 1 جنوری یعنی نئی بسم اللہ ہونے تک آپ سیف زون میں ہیں. اس کے بعد آ گیا جی ایکویریس یعنی کہ برج دلو، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو، لیکن اگر ان کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو تو وہ بھی اس ستارے سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. تو جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے کی جو پوزیشن ہے، یعنی دن کیا کہتے ہیں ہمیں. واہ واہ جی، شکر ہے ایکویرینس، آپ بھی کمپلیٹلی سیف زون میں ہیں. 26 دسمبر سے لے کے 1 جنوری تک اللہ کے حکم سے آپ کا ستارہ بھی سیف ہے. بلکہ 28 کو کہیں سے پیسوں کی بھی انڈیکیشن ہوتی ہے. 30 اور 31 دسمبر کو اگر کہیں بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے، وہ بھلے کوئی بھی آپ کا پرپز ہے، آپ محفوظ ہیں، سیف زون میں ہیں. رشتہ داریوں میں بھی ویلکمنگ نظر آتے ہیں، گھر کے فرنٹ پہ بھی سکون نظر آتا ہے. بچوں کے اوپر ایکویرینس ذرا ویجیلنٹ رہیے گا. اور ہماری وہ ایکویرینس بہنیں جو بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں، تو جنوری کا مہینہ بھی اپنا خاص خیال آپ رکھیں گے، تاکہ جنوری کے مہینے میں بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر اللہ کا کرم رہے، آپ کے اوپر اللہ کی آسانیاں رہیں. اور جن کے بچے موجود ہیں، آپ ذرا نظر رکھیے. جنت یہ جو ماؤں کو کہی گئی ہے نا کہ قدموں تلے جنت ہے، اس کو کمانا پڑتا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. تو جی یہ اپنا بہت زیادہ آپ خیال رکھیے گا. کاروباری معاملات، محنت نہیں چھوڑنی. پورا سال ہم آپ سے کہتے رہے کہ گھبرا کے کوئی کام بند نہیں کرنا، اور جلد بازی میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا. تو شکر ہے اللہ پاک کا، اب ہم اس کے قریب آ گئے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی برکت آپ کے لیے شروع ہوتی جائے گی، اور ہمیں کوئی کام بند کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس کے بعد جی میں آگے چلتی ہوں، تو آگے ہمیں ستاروں کی روشنی کہتی ہے کہ جو ہے پیسفلی، مینٹلی پیسفل آپ ہمیں نظر آتے ہیں. دماغ میں روشنیاں ایکویرینس آتی ہوئی نظر آتی ہیں. بہت ساری بے چینیوں کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. ازدواجی زندگی میں چلیں بہت اچھی نہیں تو بہت بری بھی اس وقت نہیں رہے گی. اسی طرح کاروباری ریلیشنز ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں. لو پروفائل ہو کے رشتوں کو چلائیے، اوور خوش فہم بھی نہیں ہونا آپ نے، تاکہ ابھی کیونکہ تھوڑا سا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی آپ فری برڈ ہیں، کہ بھی آپ جو حساب کتاب سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، ابھی نہیں کر سکتے آپ. تو گو سلو، انشاءاللہ مارچ میں ہم اور آپ مل کے پھر سکور سیٹل کریں گے. جہاں جہاں کا غصہ ہوگا نا، وہاں وہاں اس کے ساتھ جو ہے نا پھر اپنا حساب کتاب کر لیں گے. وقت پہ آنے پہ کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے، تو یہ وہی گائیڈ لائن ہے. تو میں آپ کو صرف اس وقت تک پہنچا رہی ہوتی ہوں. صرف میرا اتنا سا رول ہے، میڈیٹر کا رول ہے میرا. مطلب آپ اگر ابھی کریں گے تو نتیجہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. اگر آپ وقت آنے پہ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ چیز آپ کو ڈیمیج نہیں کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہے فائنینسز میں بھی ستارہ ٹھیک ہے. ایک ستارے نے جو جگہ بدلی ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو لوگ اب شہر بدلنا چاہتے ہیں یا ملک بدلنا چاہتے ہیں، ایکویرینس کمر بھی کس لیں، زیادہ راہ بھی تیار کر لیجئے. تیاری جو بھی پریپریشن ہے کیجئے، انشاءاللہ منزل آسان ہوگی. من پسند تبادلہ، پوسٹنگ بھی رب کے حکم سے ہو سکتی ہے.
نئی رشتہ داریاں جہاں جڑیں گی، خاندان بھی اچھے ملیں گے، سسرال ہے آپ کا خاندان ہے، اس وقت آپ کی فیور میں یہ رشتے ہوتے چلے جائیں گے. تو کرم ہے رب کا کہ کافی آسانیاں جو ہیں وہ وہاں پہ بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگلا ستارہ آ گیا پائسس یعنی کہ برج ہوت. ایک اور سپ، بس پھر میں نے اس کے بعد پانی پیوں گی. میں نہیں چاہتی کہ میں سوکھے اور کہتے ہیں نا سور تھروٹ ہو گیا تھا، تو میں اپنے پائسس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتی. میرے 12واں کھلاڑی ہیں یہ جی پائسس، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر ان کا نام انگلش میں ڈی، دانیہ، دانیال، داؤد، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اس ستارے سے رہنمائی لے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم آئیں گے ہفتہ کیسا رہے گا، کہ آپ کے دن کیسے رہیں گے. تو جی دنوں کی جو کہانی ہے وہ نظر آتی ہے یہاں پہ. اگر ہم دیکھیں تو 26 سے کہانی شروع کریں 22 والے سال میں. 26 27 یہ تھوڑی سی سلو. کیلنڈر بھی دیکھیں، ہم سوچتے ہیں جہاز ہی منزل پہ لے جا سکتے ہیں، ہمیں کیلنڈر بھی نئے سال میں لے کے جا رہے ہیں. 26 اور 27 کی جو 2 تاریخیں تھوڑی سی سلو یا موڈ سوئنگز آپ کے ہو سکتے ہیں، مگر 28 29 سے ایک مزیدار بسم اللہ ہوتی ہے، جس میں ہمارے پائسس کا کانفیڈنس بھی قابل دید ہے، ایک پر یقین نظر آتے ہیں. 31 تک کہیں سے فائنینشیل ریلیف بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نیا سال منانے کے لیے کہیں ٹریول کا پلان بھی کریں رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو وہ دن بھی آپ کے سیف ہیں. اس دنوں میں خاص دعا بھی کیجیے گا. دعاؤں کی ساتھ بھی یا 1 یا 2 کی کسی تاریخ کو آتی ہے. میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کیونکہ میری ٹیم ابھی تک میرا ایفیمیرس ارینج نہیں کر پائی ہے. یہ جو عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ کسی کام کے نہیں رہتے. تو جی یہ ان کی سستی ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتی کہ فرسٹ ہے یا وہ سیکنڈ ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ اللہ کا شکر ہے پائسس کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نئے سال کی بسم اللہ بھی پرتپاک ہوتی ہے، اور جو ہے 2022 بھی جو ہے وہ ایک بہتر رینٹنگ پہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جی جو میرے پائسس جو آپ کا ہوم لینڈ ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، وہاں پہ ابھی بھی پورا جنوری جارحانہ رویہ نہیں رکھنا. تھوڑا سا پیشنس، تھوڑی سی ٹالرنس، تھوڑی سی سمجھداری، تھوڑی سی دور اندیشی. کوئی غصہ دلائے بھی، پرووک بھی کرے تو آپ بڑی ٹھنڈے ہوتے ہیں. آپ نے غصہ گرمی نہیں کھانی پورا جنوری بھی. اس کے بعد امن ہے اس گھر کے اندر. پھر جو ہے ہمارے اس وقت جو ستاروں کی جو گلیکسی ہے، دیکھیں یہ کتنا پیارا کام کر رہی ہے. ایک تو کاروبار کے مواقع بہتر کر رہی ہے، دوسرا دنیاوی خواہشات پورا کرے گی. اس میں دوستوں کی مدد بھی شامل ہو سکتی ہے. مینٹلی بھی آپ ہمیں 60% پیسفل نظر آتے ہیں. 40% ابھی بھی ستارہ کیوس کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیں پائسس 2 تاریخیں اگلے سال کی آپ کو اس جنجال پورا سے نکال کے باہر لے آئیں گی. پہلی ڈیٹ ہوگی 8 مارچ، دوسری ڈیٹ ہوگی 17 جولائی. تو یہ جو ایک آپ نے کیوس سفر کیا ہے، کچھ پائسس تو 2021 سے پھنس گئے تھے، اور کچھ کا یہ والا سال ڈبل سختی والا سال ہو گیا تھا. تو اب میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ اب یہ والا سال دیکھیں کتنا اللہ، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے نا. ایک آپ 8 مارچ کو نکلتے ہیں اور دوسرا آپ کو ایگزٹ ملتا ہے 17 جولائی کو. پھر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں ڈراؤں گی، لیکن ٹل دین ابھی بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو، جس میں کسی بھی قانونی وہ جو ہے پیچیدگیوں میں پھنسنے کا ہو. کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں عدالت یا ان چیزوں کے چکر لگانے پڑیں. میں تو مشورہ ہی دے سکتی ہوں نا، تو تھوڑا سا یہ محتاط ہو کے چلیے گا. اور جو ہے باقی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے دوستیاں اس وقت کوزی کارنر بنیں گی، رومانس کی روشنی نظر آتی ہے، بچوں کی طرف سے اطمینان نظر آتا ہے.
रिलेशनशिप इस वक्त पॉजिटिव हुआ हुआ है आपके लिए जो है। मेंटली मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुकम्मल सुकून में है, लेकिन मुकम्मल ख़तरे में भी नहीं है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आपने इतना मुश्किल साल सरवाइव करा लिया है और आज आप मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो आप गाजी हैं, सचमुच आप गाजी हैं। तो मेरी तरफ से तो आपका मुश्किल सफ़र इस साल के ख़ात्मे के साथ ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि जब तक सितारे कंप्लीट एग्ज़िट नहीं कर जाते, तो मैं भी उसमें आपके साथ जो है ना थोड़ी सी शशोपंच में हूँ, थोड़ी सस्पेंस में हूँ कि जब तक ये कंप्लीट इनका एग्ज़िट ना हो जाए। तो ये था जी हमारा कंप्लीट एक सितारों का हाल। क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रही थी कि कोई मेरे से इम्कान ना रह जाए, क्योंकि हमने 2022 को गुड बाय कहना था और 2023 ने हमें वेलकम करना था। तो होपफुली मैंने कवर किया हो, लेकिन कोई शिकायत, कोई अगर आपकी कमी रह गई हो, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह करे कि मेरी टीम को ये हिदायत आ जाए कि वो इनको पढ़ना शुरू कर दें, वरना ये मेरी शिकायतें मैं एक रजिस्टर लिखने लगी हूँ। और कुछ आप इन लोगों को भी लिखिए कि थोड़ी सपोर्ट बने। मैं बहुत सारे फ्रंट्स पे अकेली फ़ाइट कर रही होती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में शायद जब तक आप हाथ में डंडा ना पकड़ो, कोई रिवाज ही नहीं काम करने का। ये बड़ी ज़्यादती है। डंडा इस मुल्क में बहुत अहम हो चुका है। खैर, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, और अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। किन किन हालात से गुज़र के आप तक आती हूँ, आपकी दुआएं हैं जो मुझे ले आती हैं, और ये सिलसिला ना छोड़िएगा। और ये सिलसिला अगर आपने छोड़ा तो शायद हम टूट जाएंगे यहाँ बैठे बैठे। अपनी दुआओं में हमें बहुत शिद्दत से नाम लेके याद रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी सेहत सलामती आपसे मुलाकात होगी। नए साल के हाइलाइट्स भी आपको दे रहे हैं, साथ के साथ जो है कोशिश तो कर रही हूँ अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर सकूँ, लेकिन अगर कोई कमी रह जाए तो उसकी मुआफ़ी दे दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। जनवरी के फर्स्ट वीक से हम बिस्मिल्लाह करेंगे, लेकिन अल्लाह करे पिछले गमों को भूल के नए साल में खुशी खुशी एंटर होइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। ज़िंदगी किसी वक्त भी दगा दे के जा सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।